امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا، اور آج وہاں سے ہی آگے ذکر کریں گے جہاں ہم نے چھوڑا تھا۔ قرآن کریم کا ترجمہ کنز الایمان، اس کو لکھنے والا ہے ایک خان جس کا نام ہے شاہ احمد رضا خان، ہے وہ پٹھان اور بڑا کٹڑ پٹھان اور بڑا کٹڑ سنی العقیدہ، عاشق مصطفیٰ ہے، دیوانہ مصطفیٰ ہے، پروانہ مصطفیٰ ہے۔ لوگوں نے ترجمہ کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، پچھلے جو میں عرض کیا تھا اشارہ دے، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ کسی نے لکھا شروع اللہ کے نام سے۔ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام احمد شاہ رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے فرمایا یہ ٹھیک نہیں ہے، آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں ٹھیک کیا ہے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع، اللہ کے نام سے شروع۔ اگر شروع اللہ کے نام سے تو وہ تو شروع سے شروع ہو رہا ہے، اللہ کے نام سے نہیں۔ فرمایا اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد آگے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، لوگوں نے ترجمہ کیا اور کافروں نے مکر کیا اور اللہ نے مکر کیا، اللہ کو مکری بنا دیا، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ اور اللہ کا مکر سب سے بہتر ہے، اللہ کا داؤ بہتر ہے۔ اعلیٰ حضرت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے فرمایا آؤ ہم تمہیں سکھاتے ہیں کہ ترجمہ کیسے کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، مکر کیا ان کافروں نے اور اللہ نے ان کی ہلاکت کی خفیہ تدبیر فرمائی۔ اللہ نے ان کافروں کی ہلاکت کی، بربادی کی خفیہ تدبیر فرمائی، اور اللہ کی خفیہ تدبیر کیا بہتر ہے، سب سے بہتر ہے، سب سے اعلیٰ ہے۔ اسی طرح لفظ نبی کا ترجمہ یا ایھا النبی، جب لوگوں نے ترجمے کیے تو انہوں نے نبی کا ترجمہ دیا خبر دینے والا، خبر دینے والا۔ تو اعلیٰ حضرت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے فرمایا اگر خبر دینے والا جو خبر دے وہ نبی ہوتا ہے تو اس طرح تو بہت سارے نبی ہو جائیں گے، کوئی بھی آ کے خبر دے گا تو اسے نبی کہو گے، اخبار ہے وہ نبی ہو جائے گا، ٹی وی ہے وہ نبی ہو جائے گا، خبر جو دیتا ہے وہ نبی نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا آؤ ہم تمہیں ترجمہ کر کے بتاتے ہیں کہ ترجمہ کس طرح ہوتا ہے اور ترجمہ کرنے کا حق کیا ہے۔ آپ نے لفظ نبی کا ترجمہ کیا یا ایھا النبی، فرمایا اے غیب کی خبر دینے والے۔ لفظ نبی کا معنی غیب کی خبر دینے والے، کہ جو ہم نہیں جانتے، جو ہمیں نظر نہیں آتا، اس غیب کی خبر دینے والے۔ اور آگے پھر لوگوں نے قرآن کریم فرقان حمید کی ایک آیت کا ترجمہ کیا انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ اب یہاں پر لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا، میں صرف اشارہ دیتا ہوں کہ ہم نے فیصلہ کر دیا تیرے واسطے، صریح فیصلہ
تا معاف کرے تجھ کو اللہ جو آگے ہوئے تیرے گناہ اور جو پیچھے رہے تیرے گناہ۔ یہ آیت کا ترجمہ ہو رہا ہے، اور ترجمہ کس کے لیے ہو رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے لیے۔ اب آگے دوسرا ترجمہ کرنے والا ترجمہ کر رہا ہے کہ بے شک ہم نے آپ کو کھلم کھلا فتح دی تاکہ اللہ آپ کی سب اگلی پچھلی خطائیں معاف کر دے۔ اس سے اگلے نے ترجمہ جو کیا وہ کہتا ہے بے شک ہم نے آپ کو ایک کھلم کھلا فتح دی تاکہ اللہ آپ کی اگلی پچھلی خطائیں معاف فرما دے۔ بے شک اے نبی ہم نے تمہیں ایک فتح ظاہر عنایت کی اور اللہ تعالیٰ تمہارے اگلے پچھلے گناہوں کو بخش دے۔ اب ان سارے ترجموں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو نبی علیہ السلام ہیں وہ گنہگار ہیں۔ اگلی پچھلی خطائیں تو اس کی معاف ہوں گی جس نے کی ہیں، تو جو نبی ہی گنہگار ہو، جو نبی ہی خطائیں کرتا ہو، وہ نبی کیسا؟ یہ لوگوں کے ترجمے ہیں، اور یہ ترجمے جو شخص پڑھے گا وہ کئی بار کافر ہو جائے گا، کئی بار کافر ہو جائے گا کہ میں اس نبی کا امتی ہوں جس کے اگلے بھی گناہ ہیں اور پچھلے بھی گناہ ہیں۔ لیکن یاد رکھو نبی معصوم ہوتا ہے، گناہوں سے پاک ہوتا ہے، نبی گناہوں سے پاک ہوتا ہے اور وہ عیبوں سے پاک ہوتا ہے، اور وہ اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزارتا بلکہ جو اللہ کی مرضی ہوتی ہے وہ اسی کے مطابق چلتا ہے۔ اب یہ تو ترجمے اوروں نے کیے تھے، اب جن کا ذکر ہم کر رہے ہیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ فرمایا بے شک ہم نے بے شک ہم نے تمہیں روشن فتح دی، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے سبب تمہارے اگلوں کے، تمہارے سبب تمہارے پچھلوں کے گناہ معاف کر دیے۔ اب کہاں وہ ترجمہ اے نبی اللہ نے تیرے اگلے پچھلے گناہ معاف کیے؟ اس سے یہ پتہ چلا نبی گنہگار ہوتا ہے، مگر ایسا نہیں ہے، نبی نیکوکار ہوتا ہے، نبی رب کا یار ہوتا ہے، اس کا مالک پروردگار ہوتا ہے، وہ گناہوں عیبوں سے پاک ہوتا ہے۔ آپ نے ترجمہ کیا اللہ تعالیٰ نے بے شک تمہیں کھلم کھلا فتح دی، اور تمہارے سبب تمہاری وجہ سے تمہارے اگلے پچھلوں کے گناہ معاف کر دیے۔ محبوب آپ پاک ہیں، اگر تمہارے اگلے کوئی ان سے غلطی ہوئی، جو تمہاری آنے والی اولاد نسل کوئی غلطی ہوئی، تمہاری وجہ سے اللہ نے ان کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ مختصر عزیزان محترم، امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کون ہیں؟ امام شاہ احمد رضا خان وہ ہستی ہے دنیا بھر کی 45 یونیورسٹیوں میں جس شخص پر PhD کی گئی،
یہ مسجد کے مصلے پہ بیٹھنے والا، ٹوٹی چٹائی پہ بیٹھنے والا ایک عالم ہے دنیا بھر کی، جس میں مسلم غیر مسلم سب یونیورسٹیاں اس میں شامل ہیں۔ اس ہستی پر 45 یونیورسٹیوں میں PhD ہوئی۔ کون؟ امام شاہ احمد رضا خان، جو 1000 سے زیادہ کتابوں کا مصنف، 1000 سے زیادہ کتابیں لکھی، اور کتنے علوم پر، 55 علوم پر کتابیں آپ نے لکھی۔ آپ ایک وقت میں حافظ بھی ہیں، قاری بھی ہیں، عالم بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، قاضی بھی ہیں، وکیل بھی ہیں، جج بھی ہیں، مفسر قرآن بھی ہیں، اور علم جغرافیہ کے ماہر بھی، علم نجوم کے ماہر، علم فلکیات کے ماہر، علم ریاضی کے ماہر، اب کیا کیا گنتی کروں، 55 علوم کا ماہر جس کا نام امام شاہ احمد رضا خان ہے۔ ان علموں کے نام، علوم کے نام بھی پڑھنے نہیں آتے جن کے اندر وہ مہارت رکھتے تھے۔ ہندوستان کے اندر، ہندوستان میں 2 کتابیں پارسی جج پروفیسر DF کہتا ہے، ہندوستان کی سرزمین پر مجھے 2 کتابیں نظر آئی، ایک فتاوی عالمگیری اور ایک فتاوی رضویہ، یہ 2 کتابیں مجھے نظر آئی۔ کہنے لگا تیسری کتاب کوئی نظر نہیں آئی جس پہ میں غور و فکر کروں۔ اب اس پہ آپ نے غور کرنا ہے۔ فتاوی عالمگیری یہ 6 جلدوں میں ہے، یعنی یہ ایک جلد، اس طرح کی 6 کتابیں ہوں تو کہیں گے 6 جلدوں میں، 6 جلدوں پہ اس کو لکھنے والے کتنے لوگ تھے؟ 500 علماء تھے جنہوں نے فتاوی عالمگیری لکھا، جن کے پاس لائبریری بھی موجود تھی، اور رہنمائی کرنے والا وقت کا بادشاہ اورنگزیب عالمگیر ہے جس نے فتاوی عالمگیری لکھوایا۔ وہ کہتا تھا تمہیں جو کتاب چاہیے دنیا کے کسی کونے میں ہوگی، ہم تمہیں وہ کتاب مہیا کریں گے، مگر فتاوی عالمگیری لکھا جائے۔ ان کے کھانے کا انتظام بادشاہ کی ذمہ داری، ان کے رہنے کا، سونے کا، خرچے کا، پینے کا سارا انتظام، ان کی کتابوں کا، تفسیروں کا، حدیثوں کا، ترجموں کا انتظام بادشاہ کے ذمہ۔ اب 500 علماء نے مل کے ایک کتاب، ایک فتاوی لکھا جس کا نام رکھا فتاوی عالمگیری۔ 6 جلدوں پر 500 علماء کی محنت کا نچوڑ ہے۔ یہاں 500 علماء ہیں۔ اب دوسری طرف ذرا غور کیجئے گا، ایک امام شاہ احمد رضا خان ہے، نہ کوئی لائبریری ہے، نہ کوئی کتابوں کا ڈھیر ہے، نہ کوئی لمبے چوڑے معاملات ہیں، مسجد کی چٹائی ہے، وہاں پہ ڈیرا لگایا ہوا ہے، اسی چٹائی پہ بیٹھ کے امام شاہ احمد رضا خان نے 1000 سے زائد کتابوں کو لکھا، جس میں ایک فتاوی رضویہ ہے، ادھر 500 علماء ہیں، ادھر ایک امام شاہ احمد رضا خان ہے، اور یہ فتاوی رضویہ، فتاوی رضویہ کتنی جلدوں پر ہے؟ ادھر 500 علماء کی محنت کا نچوڑ اور 6 جلدوں پہ، ادھر امام شاہ احمد رضا خان صرف ایک فتاوی ہے جس کی 32 سے 33 جلدیں موجود ہیں۔
یہ امام شاہ احمد رضا خان ہیں، 1000 سے زیادہ کتابوں کو لکھا، جس میں صرف 32 سے 33 جلدوں پر مشتمل ایک فتاوی رضویہ ہے۔ امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ، پروفیسر حاکم علی، علی گڑھ یونیورسٹی۔ اب اور لوگوں نے، سائنسدانوں نے لکھا کہ زمین گھومتی ہے، زمین گھومتی ہے۔ اب آپ نے سائنسدانوں کے جواب میں ایک پوری کتاب لکھی، 500 دلائل دیے۔ فرمایا میرے اللہ نے اس زمین کے نیچے پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر کے میخے کیل بنا کے ڈال دیا ہے، تم کہتے ہو زمین گھومتی ہے۔ اب بتاؤ میں تمہاری مانوں یا اپنے رب کی مانوں؟ 500 دلائل دیے۔ پروفیسر حاکم علی جب اس کے سامنے کتاب گئی، سر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گیا، کہنے لگا کہ یہ علم لدنی کا مالک ہے، جو مسجد کی چٹائی پہ بیٹھ کے زمین گھومنے پر سائنسدانوں کا جواب دے رہا ہے۔ فرمایا زمین نہیں گھومتی۔ اب آگے چلیے، امام شاہ احمد رضا خان کون ہے؟ پروفیسر سر ضیاء الدین، وائس چانسلر علی گڑھ یونیورسٹی۔ ریاضی کا کوئی سوال تھا جو سمجھ میں نہیں آ رہا، اب سر ضیاء الدین کہتے ہیں میں نے سوچا جرمنی جاؤں گا، انڈیا سے جرمنی جاؤں گا اور اس مسئلے کو حل کر کے لاؤں گا۔ اب اتفاق ایسا ہوا، علی گڑھ سے یہ بریلی میں آیا، کسی نے کہا کہ چلو تمہارا مسئلہ امام شاہ احمد رضا سے حل کرواتے ہیں۔ اب وہ کہنے لگا، حقارت کی نگاہ، حقارت کی سوچ سوچی، سوچ کے کہنے لگا ایک مسجد کے مصلی پہ بیٹھنے والا مولوی، اسے کیا خبر ہے؟ جیسے لوگوں کا ذہن اور سوچ ہے، ایک مولوی کو کیا خبر، ایک مولوی کیا جانے۔ میں پروفیسر علی گڑھ یونیورسٹی کا سر ضیاء الدین، اس مولوی کو کیا پتا؟ ہم تو سارے پروفیسر سر جوڑ کے بیٹھ گئے، ابھی تک کسی کی سمجھ میں نہیں آیا، اس مولوی کو کیا خبر؟ کہا چل تو صحیح۔ اب آگئے، اب جب مصلی پہ آپ کو دیکھا، آپ نے فرمایا دعا سلام کے بعد فرمایا کیسے آئے؟ عرض کرنے لگے یہ سوال ہے۔ فرمایا بولو۔ اب پروفیسر سر ضیاء الدین کہتے ہیں میں نے کہا کہ اتنا بڑا مسئلہ، اتنا بڑا مسئلہ، فرمایا یہ بڑا مسئلہ پروفیسر کے لیے ہوگا، ہمارے لیے تو چھوٹا سا ہے، کیونکہ تو دنیا کا پروفیسر ہے، میں اپنے نبی کے سر در کا سچا گدا ہوں، احمد رضا ہوں۔ اب وہ پروفیسر ضیاء الدین آپ سوال بولتے گئے کہ جس کے لیے جرمنی جانا تھا، بڑے بڑے ریاضی دانوں کے سامنے رکھنا تھا، پھر کہیں حل ہوتا نہ ہوتا۔ اب یہاں پروفیسر ضیاء الدین بولتے جا رہے ہیں، امام شاہ احمد رضا خان یہ پٹھان لکھتا جا رہا ہے، ادھر بولتے جا رہے، ادھر لکھتے جا رہے، اس کا سوال مکمل ہوا، ادھر جواب مکمل ہو گیا۔ کون؟ احمد رضا خان۔ اب پروفیسر سر ضیاء الدین وائس چانسلر علی گڑھ یونیورسٹی حیران پریشان ہو گئے۔
پریشان ہو کے بول کے کہتا ہے میں پہلے سنتا تھا علم لدنی ہوتا ہے۔ علم لدنی کیا ہے؟ جو شخص نہ کسی مسجد میں جائے، نہ مدرسے میں جائے، نہ اسکول جائے، نہ کالج جائے، نہ کسی یونیورسٹی میں جائے، نہ کسی استاد کے پاس، نہ ڈاکٹر کے پاس، نہ پروفیسر کے پاس، نہ انجینئر کے پاس، کسی کے پاس پڑھنے نہ جائے، اسے گھر بیٹھے یہ سارے علم پڑھنے آ جائیں، اسے علم لدنی کہتے ہیں۔ اور یہ اللہ اپنے نیک بندوں کو، دوستوں کو عطا فرماتا ہے۔ ایک مثال دے دیتا ہوں، حضرت سلطان العارفین، حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ ایک زمیندار تھے۔ اللہ نے مہربانی فرمائی، نہ ایک دن مسجد میں گئے، نہ ایک دن مدرسے کالج یونیورسٹی میں گئے، اللہ نے علم لدنی عطا فرمایا، وقت کا ولی اور ولیوں کا شہنشاہ بنایا۔ آپ نے کئی کتابیں لکھ کے دنیا کو دکھایا۔ امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ علیہ سر ضیاء الدین کہتے ہیں پہلے ہم سنتے تھے کہ علم لدنی ہوتا ہے، آج ہم نے دیکھ لیا جو بڑے بڑے پروفیسروں سے یونیورسٹیوں میں مسئلہ حل نہیں ہوتا، وہ مسجد کی چٹائی پہ بیٹھ کے حل ہوتا ہے، یہ علم لدنی ہوتا ہے۔ مختصر عزیزان محترم، اب حضرت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ہندوستان سے چلے، مکہ شریف میں پہنچے۔ جب مکہ شریف میں پہنچے، جو شریف مکہ گورنر مکہ تھا، اس کو لوگوں نے شکایت کی انڈیا سے ایک بدعتی آیا ہے، مشرک آیا ہے جو شرک کرتا ہے، بدعت کرتا ہے، اب اس کا کوئی بندوبست کیا جائے۔ اب اس نے سوال نامہ کہا تیار کیا جائے، سوال تیار کیے گئے۔ دیکھیے گا احمد رضا خان کون ہے، اللہ اکبر۔ اب انہوں نے سوال لکھے، بہت سارے سوال، اس سے جواب لیں گے۔ اب وہ لوگ سوال نامہ تیار کر کے لے کے آ گئے اور آ کے کہنے لگے ہم نے سنا ہے تم انڈیا کے بڑے عالم ہو، یہ ہمارے سوال ہیں، ان کے ذرا جواب دیے جائیں۔ آپ نے فرمایا دو باتیں یہاں ارشاد فرمایا مجھے یہ بتاؤ ابھی سوالوں کے جواب چاہیے یا بعد میں چاہیے؟ کہنے لگے سوال ابھی ہے تو جواب بھی ابھی چاہیے۔ فرمایا ٹھیک ہو گیا۔ اب دوسری بات فرمائی بتاؤ یہ سوال جو لکھے ہیں تم نے اس کا جواب ہم عربی میں دیں یا اردو میں دیں؟ ان کی زبان عربی ہے، آپ کی زبان اردو اور پشتو ہے، کیونکہ خان ہے، پٹھان ہے، ایماندار ہے، نہیں کوئی بے ایمان ہے۔ اب فرمایا آپ کو اردو میں جواب یا عربی میں؟ کہنے لگے عربی میں ہوگا ہمیں سمجھ میں آسانی ہو جائے گی کیونکہ ہم عربی زبان والے ہیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک، اب غور کیجئے گا، کئی سوال نامہ تیار کر کے دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ذات کے حوالے سے، علم غیب کے حوالے سے، آپ کی عظمت و شان مقام کے حوالے سے جب سوالات سامنے آئے، آپ شدت بخار ہے، شدید بخار ہے، بخار کی شدت میں ہیں، آپ وہاں خانے کعبے میں موجود ہیں، جسم پہ لرزہ بھی ہے بخار کی وجہ سے، اتنا جسم تپ رہا ہے، اب ٹائم بھی نہیں نکل رہا۔ آپ نے یوں دیوار سے ٹیک لگائی، اب کتاب لکھتے جا رہے ہیں، ان کے سارے
سوالوں کے جواب میں 8.5 گھنٹے میں 8 گھنٹے 30 منٹ میں کعبے میں بیٹھ کے امام شاہ احمد رضا خان نے کتاب لکھی جس کا نام الدولۃ المکیہ ہے۔ 8.5 گھنٹے میں لکھ کے مکمل کر کے دی، فرمایا لو اپنے سوالوں کے جواب۔ اب جب کتاب شریف مکہ کے پاس گئی، اب شریف مکہ گورنر مکہ کہنے لگا اب سوالوں کے جواب سناتے جاؤ۔ ایک ورقہ جو پڑھا اسے الٹا پلٹا، دوسرا پڑھا، تیسرا پڑھا، چوتھا پڑھا۔ اب شریف مکہ جھومتا جا رہا ہے، یہاں پڑھتے جا رہے ہیں، یہاں جھومتا جا رہا ہے۔ اب کچھ ورقے جب پڑھے شریف مکہ کہنے لگا، شریف مکہ بولا، پیار سے بولا اور بول کے کہنے لگا یہاں سے تو یوں لگ رہا ہے اللہ دے رہا ہے اور نبی لے رہا ہے۔ اللہ حق چاہ گیا زندہ باد۔ بول کے کہنے لگا احمد رضا نے جو سوالوں کے جواب دیے ہیں یہاں سے تو مجھے یہ نظر آ رہا ہے اللہ دے رہا ہے اور اس کا پیارا محبوب لے رہا ہے۔ وہ دیتا جا رہا ہے، یہ لیتا جا رہا ہے اور لے لے کے بانٹتا جا رہا ہے۔ اب شریف مکہ کہنے لگا کہ جب یہ اللہ محبوب کا اتنا پیار ہے، یہ بیچ میں آنے والا کوئی بد کردار ہے جو بیچ میں محبت میں رکاوٹیں ڈال رہا ہے۔ الغرض شریف مکہ بھی امام شاہ احمد رضا کا معتقد ہو گیا، مقتدی بن گیا۔ اب وہ جو بڑے بڑے مفتیان مکہ تھے امام شاہ احمد رضا خان کے پاس آتے ہیں اور آ کے عرض کرتے ہیں امام شاہ احمد رضا خان ہمیں حدیث زیادہ نہیں ایک ایک حدیث پڑھاتے جاؤ، اپنے شاگردوں میں ہمارا نام لکھتے جاؤ اور ہمیں اپنی سند عطا کرتے جاؤ۔ آج جو دنیا کے اندر میلاد ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا، یہ امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ علیہ آپ کی محنت کا بھی اس میں بہت حصہ ہے، جو دنیا کو بتایا اور دنیا کو بتایا ہم اس نبی کے امتی ہیں جو دنیا میں آئے تو کہتے ہیں امتی امتی، اور ہم وہ وفادار امتی ہیں جب میلاد آتا ہے ہم کہتے ہیں یا نبی یا نبی۔ مختصر عزیزان محترم، امام شاہ احمد رضا خان مجدد دین و ملت، امام اہل سنت احمد رضا خان، لوگوں نے، انگریزوں نے، سائنسدانوں نے یہ بات مشہور کر دی فلاں تاریخ فلاں دن کو قیامت آ جائے گی، فلاں دن قیامت آ جائے گی۔ اب لوگ دوڑے بڑے بڑے مدرسوں میں مفتیوں کے پاس۔ اب آپ آگے سمجھیں کون کون سے مفتیوں کے پاس، کون کون سے مدرسوں میں، جتنے فرقے ہیں سب کے پاس۔ اب تو سمجھ آ گئی، سب کے پاس گئے، بتاؤ سائنسدانوں نے کہہ دیا فلاں دن فلاں ٹائم پہ قیامت آ جائے گی، اب تم بتاؤ، تم تو بڑے مفتی الزام ہو، بتاؤ آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ اب ہر کوئی اپنا اپنا جواب دے رہا ہے، اور جواب کیا دیتے ہیں؟ اگر ہم کہیں قیامت آ جائے گی نہ آئی تو ہم جھوٹے، اور اگر آ گئی
ہم کہیں نہیں آئے گی تب جھوٹے، کس طرف جائیں؟ کہنے لگے اس بات پہ ہم خاموش ہیں، ہم کوئی جواب نہیں دیتے، کیونکہ پلے علم لدنی ہوتا تو کچھ سمجھ میں آتا۔ اور یہ علم کہاں سے ملتا ہے؟ غوث جلی کی محبت سے ملتا ہے، مہر علی کے پیار سے ملتا ہے، داتا علی کے پیار سے ملتا ہے، اور علی کے در پہ جھکنے سے ملتا ہے، کیونکہ فرمایا آنا مدینۃ العلم والی بابوہا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اب اس علم کو لینے کے لیے علی کے در پہ جھکنا پڑے گا۔ جو مولا علی کے در، یہاں بات آ گئی، میں روک کے عرض کرتا ہوں، صحابہ اکرام میں جب دیکھنا ہوتا کہ منافق اور مومن اس کی پہچان کیسے ہوگی، تو صحابہ حضرت مولا علی پاک کا نام لیتے، جس کے چہرے پہ رونق آ جاتی، پتہ چل جاتا یہ مومن ہے۔ علی کا نام سن کے جس کے چہرے پہ نحوست آ جاتی، پتہ چل جاتا یہ منافق ہے۔ اور آج کے دور میں اگر پہچان کرنی ہو صحیح سنی العقیدہ کون ہے، امام شاہ احمد رضا خان کا اس کے سامنے نام لو، اگر چہرہ مسکرا پڑے سمجھ جاؤ پکا سنی ہے، اگر چہرہ مرجھا جائے سمجھ جاؤ پھر یہ کوئی اور ہے۔ مختصر عزیزان محترم، کہاں میں نے بات روکی؟ کہاں سے میں بھولا؟ زمین گھومتی ہے یہاں، تسی تے اسی سارے بھول گئے، پتہ نہیں کتھے کتھے ڈول گئے۔ قیامت آئے گی، ابھی ہم جوان ہیں، ہم تو ایسے ہی سمجھ رہے تھے ہم بوڑھے ہو گئے، غربت نے نکمہ کر دیا غالب، ورنہ بندے تو ہم بڑے کام کے تھے۔ سائنسدانوں نے لکھا قیامت فلاں دن فلاں ٹائم پہ آئے گی، لوگوں نے کہا اب کیا کہیں، بڑے بڑے مفتیان عظام، کیونکہ یہ علم آقا علیہ السلام کے در سے ملتا ہے، اہل بیت کی محبت سے ملتا ہے، صحابہ کے ادب سے ملتا ہے، ازواج مطہرات کے ادب و احترام سے ملتا ہے، اور جس کے پاس ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو، جس کے پاس ادب و احترام اہل بیت اطہار نہ ہو، جس کے پاس محبت صحابہ نہ ہو، جس کے پاس محبت اولیاء نہ ہو، اسے یہ علم نصیب نہیں ہوتا۔ مختصر عزیزان محترم، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، اب لوگ چلے کہ مولوی احمد رضا ہم نے تمہارا نام سنا ہے، بڑے بڑے فتوے دیتے ہو، اب اس پہ فتویٰ دو، اس پہ کچھ لکھو، اس پہ بتاؤ۔ سائنسدان کہتا ہے فلاں دن فلاں ٹائم پہ قیامت آئے گی، آپ نے قلم اٹھایا اور اوپر کو نظر اٹھایا اور پھر لکھا، لکھ کے فرمایا احمد رضا کہتا ہے جاؤ جا کے اخبار میں اعلان کروا دو، اگر جو انگریزوں نے کہا، سائنسدانوں نے کہا فلاں دن قیامت آئے گی، فرمایا قیامت تو دور کی بات ہے، اس دن اگر ایک پتا بھی ٹوٹ کے گر گیا، احمد رضا کا گریبان پکڑ لینا۔
آپ نے قرآن و حدیث کو سامنے رکھا اور فرمایا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ابھی قیامت کی یہ نشانیاں ظاہر ہوں گی، ابھی حضرت امام مہدی آئیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، یاجوج ماجوج کا معاملہ ہوگا، ابھی دنیا ایک بار کفر میں جائے گی پھر اسلام میں آئے گی، ابھی تو یہ کچھ نہیں ہوا، تم انگریزوں کی مانتے ہو، ہم اللہ رسول کی مانتے ہیں۔ اللہ یا رسول اللہ حق چاہیے یا غوثیہ زندہ آباد سرکار کی آمد، مرحبا سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، بنٹھار کی آمد، علماء اہل سنت۔ آپ نے فرمایا ہم اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں۔ یہی بات میں اپنے نوجوانوں سے، مسلمانوں سے عرض کروں گا، اپنے ایمان کو مضبوط رکھو۔ ہم اس نبی علیہ السلام کو مانتے ہیں جو راہ آرام کریں، رب العالمین جبرائیل کو بھیجے، جاؤ میرے یار کے قدم چوم کے اٹھاؤ۔ اس نبی علیہ السلام کے امتی ہیں جو ابو جہل کی مٹھی میں کنکر آ جائیں، نگاہ فرمائے کافر کی قید میں کنکر ہوں، وہاں کلمہ پڑھ کے بتائیں۔ ہم اس نبی علیہ السلام کے امتی ہیں جو درختوں کو اشارہ کریں، وہ چلتے ہوئے آ کے آپ کا کلمہ پڑھ کے گواہی دیں۔ ہم اس نبی علیہ السلام کے امتی ہیں جو ڈوبے ہوئے سورج کو اشارہ کریں، وہ ڈوبا ہوا لوٹ کے پھر عصر کے وقت پہ آ جائے۔ ہم اس نبی علیہ السلام کے امتی ہیں کہ جو چاند کو اشارہ دیں، میں نے اس کی تفصیل پہلے عرض کی، اشارہ دے دیتا ہوں۔ حبیب یمنی عرض کرنے لگا، سرکار میں چاہتا ہوں چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں۔ اب چاند رات کو ہوتا ہے، دن کو نہیں ہوتا۔ ابو جہل، ابو لہب، مشرکین مکہ نے حبیب یمنی سے کہا، تم ایسا کوئی سوال کرنا جو ناممکن ہو، جو عقل میں نہ آئے، جو سوچ اور خیال میں نہ آئے۔ اس نے کہا ہم بڑا سوال کریں گے جو کسی کے ذہن و گمان میں نہ ہوگا۔ اب دن کا وقت ہے۔ حبیب یمنی عرض کرنے لگا، اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو پھر چاند کے 2 ٹکڑے کریں۔ آپ آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا چاند رات کو ہوتا ہے، جب رات ہوگی چاند نکلے گا پھر ہم 2 ٹکڑے کریں گے۔ فرمایا تمہارا سوال ہو گیا، اب جواب بھی لے لو۔ دن کے وقت، اسی دن کے وقت کو فوراً رات اللہ نے بنایا، فوراً وہ دن رات بنا۔ اللہ نے چاند کو سامنے کیا، جب چاند سامنے ہوا انگلی کا اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ ہم اس نبی علیہ السلام کے امتی ہیں جو رات کو کہیں دن تو وہ دن ہوتا ہے، دن کو کہیں رات تو وہ رات ہو جاتی ہے۔ اور جو پکا سچا مومن ہو جائے اس کی بار برات ہو جاتی ہے۔ اور جب عشق مصطفیٰ نصیب ہو جائے یہ تو سو جاتا ہے، خوابوں میں نبی علیہ السلام کی ملاقات ہوتی ہے۔ مختصر تھی، اس لیے مسلمانوں اپنے ایمان کو مضبوط رکھو۔ جو قرآن حدیث جو نبی علیہ السلام اللہ نے ہمیں دیا ہے، اسی قرآن سے انگریز سائنس لے رہا ہے، اسی قرآن سے ٹیکنالوجی لے رہا ہے، اسی میں سے سب کچھ لے رہا ہے، اور پھر تو اس کے پیچھے کیوں ہو رہا ہے؟
آج ذرا اپنے قرآن مختصر عزیزان محترم حضرت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے، میں مختصر کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں، ٹائم پھر زیادہ ہو جاتا ہے۔ حضرت امام شاہ احمد رضا خان، آپ کا سلام، حضرت حسان کا کلام، حضرت بلال کی اذان، حضرت حسان کا کلام اور امام شاہ احمد رضا کا سلام، یہ اللہ کا ہے بہت بڑا انعام۔ مختصر آپ نے ارشاد فرمایا جب ہم دنیا سے جائیں ہماری قبر کو اتنا گہرا بنانا کہ ہم قبر میں کھڑے ہو سکیں۔ لوگوں نے سوال کیا، پوچھا استاد محترم، قبلہ پیر محترم، قبر تو اتنی ہوتی ہے بندہ بیٹھ جائے، صرف بیٹھ جائے، آپ فرما رہے ہیں قبر اتنی گہری بنانا کہ ہم کھڑے ہو جائیں، وجہ کیا ہے، لاجک کیا ہے، راز کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہم نے ساری زندگی قرآن حدیث کو پڑھا پڑھایا اور دنیا کو بتایا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی امتی قبر میں جاتا ہے تو پھر ہماری دید ہوتی ہے۔ ذرا غور سے عشق سے اس بات کو سمجھیے۔ امام احمد رضا خان آپ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام کی قبر میں دید ہوتی ہے، ہم یہ چاہتے ہیں ہماری قبر کو اتنا گہرا بنایا جائے، جب آقا علیہ السلام کی دید ہوگی احمد رضا ادب سے کھڑا ہو جائے گا اور آقا علیہ السلام کو دیکھ کے بیٹھا نہیں بلکہ کھڑا ہو کے یہ پڑھے گا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، کہ ساری زندگی جن کی عظمت پہ سلام پڑھتا رہا، جب قبر میں جاؤں گا دید پاؤں گا، ہاتھ باندھ کے سلام پڑھ کے سناؤں گا۔ تو مختصر عزیزان محترم حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا 25 صفر اور 28 اکتوبر 1921 میں آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا، اور جمعۃ المبارک کا دن تھا، آج کا دن جمعۃ المبارک کا دن تھا جب آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ یہ میں نے آپ کی سیرت سے ایک جھلک دی ہے، یہ تو ایک سمندر ہے جو 1000 سے زیادہ کتابوں کا لکھنے والا لکھاری ہو، اس کی زندگی کتنی طویل ہوگی۔ دعا کریں اللہ تعالی ہماری حاضری قبول فرمائے، آمین وآخر دعوانا۔